اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ فی القرآن المجید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمامی احباب محبت و عقیدت سے حضور جانے جانا سلطان الانبیاء سرور دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام کا نذرانہ محبت پیش فرمائیے گا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ جل جلالہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ کی حمد و ثنا اور آقا نامدار سید کائنات سرور کائنات شان کائنات حسن کائنات جمال کائنات کمال کائنات بہار کائنات محبوب کائنات محبوب رب کائنات مطلوب کائنات مقصود کائنات زینت بزم کائنات سبب تخلیق کائنات سبب وجود کائنات راحت کائنات رونق کائنات روح کائنات خوشبو کائنات تاجدار کائنات مختار کائنات سید الابرار احمد مختار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ محبت پیش کرنے کے بعد معزز و محتشم عالی مرتبت علماء ذی وقار عشاقان رسول ہمارے بزرگ احباب نوجوان ساتھی ہمارے ننھے منع دین کے مجاہد اور ننھے منع یہ مدنی منع تمام احباب ذی وقار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں مظفر وارسی کے کلام سے جو عشق کے محبت میں غوطہ زن ہو کے سمندر کے اور عشق و محبت کے سمندر کے اندر غوطہ زن ہو کے انہوں نے لکھا۔ فرماتے ہیں جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں۔ آپ بیٹھے ہوئے ہیں جناب بستر چھوڑ کے گھر بار چھوڑ کے یہ نیچے مٹی کے اوپر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کیوں بیٹھے ہیں؟ اور یہاں پہ آپ بیٹھ کے آپ کے چہروں پہ تبسم ہے اور لبوں پہ سبحان اللہ کا ورد جاری ہے، تو پھر یہ یاد رکھیے گا جس مدینے والے کی محبت میں آئے بیٹھے ہیں وہ مدینے والا دیکھ بھی رہا ہے سن بھی رہا ہے۔ جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، سرے آئینہ سنتے ہیں پسے دیوار سنتے ہیں۔ میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین پر، میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین پر، پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کے چچا جان ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلام لائے بعد میں جنگ بدر کے بعد اسلام لائے۔ حضور نبی رحمت کی پاکیزہ بارگاہ میں بیٹھے ہیں، مسجد نبوی کا پر نور ماحول ہے، اصحاب رسول کا جمع غفیر ہے، اللہ کی رحمتیں بھی چھن چھن کے برس رہی تھی۔ حضرت عباس قریب ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اگر اجازت دیں تو آپ کے بچپن کا ایک واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حضور سرور دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چچا جان میرے قریب کھڑے ہو جائیے، چہرہ کیجئے اصحاب رسول کی طرف اور پھر وہ واقعہ بیان کیجئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت مآب میں کھڑے ہوتے ہیں، چہرہ اصحاب رسول کی طرف کرتے ہیں، واقعہ بیان کرنا شروع کیا۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کے صدقے جاؤں، جب آپ بالکل چھوٹے سے تھے اور آپ پنگوڑے میں ہوتے تھے تو مکے میں جب 14ویں رات کا چاند اپنے جوبن پہ چمک رہا ہوتا تھا نا تو میں نے کئی مرتبہ یہ منظر دیکھا، آپ پنگوڑے میں ہوتے، آپ کی انگلی بلا ساختہ جدھر جدھر کو جایا کرتی تھی 14ویں رات کا چاند ادھر ادھر کو مڑ جایا کرتا تھا۔ آسمانہ دا چن کھلونا محمد دا، اور محبوب کریم نے پتہ کیا فرمایا؟
جب یہ بات ہو گئی تو اصحاب رسول تو بڑے خوب داد دی اور ارشاد فرمایا واہ واہ کیا بات ہے ہمارے نبی کی، لیکن حضور نبی رحمت کی شانوں کو تولا تو نہیں جا سکتا نا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو وہ عزت و عظمت و شان و شوکت عطا فرمائی ہے جو عقلوں سے بھی ماورا۔ محبوب کریم علیہ السلام کے سامنے جب یہ بیان کیا گیا کہ حضور آپ کی مبارک انگلی پنگھوڑے کے اندر جدھر جدھر جاتی تھی 14ویں رات کا چاند ادھر ادھر کو آسمان پہ حرکت کرتا تھا۔ اللہ کے پیارے رسول کھڑے ہوئے منبر رسول پہ تشریف لائے، فرمایا صحابہ اس سے اگلی بات نہ بتاؤں؟ عرض کیا حضور ارشاد فرمائیے۔ فرمایا تم نے عباس سے یہ سنا کہ پنگھوڑے میں انگلی کے اشارے سے چاند حرکت کرتا تھا؟ فرمایا میں محمد جب اپنی اماں آمنہ کے بطن مبارک میں تھا، پیٹ میں تھا، محبوب ارشاد فرماتے ہیں اس وقت جب فرشتہ لوح محفوظ پہ تقدیر کا قلم اٹھا کے کچھ لکھتا تھا، محبوب کریم ارشاد فرماتے ہیں قلم کے لکھنے سے جو خفیف سی آواز پیدا ہوتی تھی میں محمد اپنی ماں کے پیٹ سے وہ آواز بھی سنا کرتا تھا۔ جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، سرے آئینہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں، میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمینی پر، پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں، اور میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے، میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے، میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں۔ اور مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں، مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں، میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں۔ محبوب کریم کے دیوانے بیٹھے ہیں، یاد رکھیے گا جو رسول اللہ کی محبت میں نعرے لگانے والے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کے محبوب کی بارگاہ میں درود و سلام کے گجرے پیش کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت ایک دفعہ درود پڑھنے کا صدقہ چہروں پہ نور پیدا فرما دیتا ہے، اور جو بندہ میرے حبیب کی ذات پہ ایک دفعہ درود پڑھے اللہ اس بندے کی زبان میں مٹھاس پیدا فرما دیتا ہے، اور جو بندہ رسول اللہ کی ذات پہ ایک دفعہ درود پڑھے عرش والا رب دکھوں کو سکھوں میں تبدیل فرما دیتا ہے، اور جو بندہ میرے حبیب کی ذات پہ دیوانہ بن کے پڑھے نا درود، اللہ رب العزت درود پڑھنے کا صدقہ مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے، اور جو بندہ سونے محمد کی ذات پہ درود و سلام پڑھنے کا عادی بن جائے اللہ ایک دفعہ درود پڑھنے کا صدقہ 10 درجے بلند فرما دیتا ہے، اور جو بندہ مدینے والے آقا کی ذات پہ درود پڑھنے لگ جائے اللہ اس بندے کی زندگی میں حسن و جمال پیدا فرما دیتا ہے۔ آج آپ معاشرے میں اگر نظر دوڑائیں گاڑی بھی اچھی، رہنے کے لیے گھر بھی اچھا، ڈریسنگ بھی اچھی، سارے معاملات اچھے ہیں، لیکن زندگی میں اطمینان اور سکون نہیں ہے، سکون کی دولت نہیں، اطمینان کا سرمایہ نہیں۔ بطور وظیفہ عرض کرتا ہوں جو بندہ سکون کی دولت چاہتا ہو، جو زندگی میں اطمینان لانا چاہتا ہو، سونے محمد کی ذات پہ درود و سلام وہ پڑھنا شروع کر دے، سکون اور اطمینان کی دولت عرش والا رب عطا فرما دیتا ہے۔ بارگاہ رسالت مآب لگی ہوئی ہے، آقا کریم علیہ السلام کے اصحاب رسول حضور کے ارد گرد بیٹھے ہیں، آقا کریم کی ذات مبارکہ کا اور حضور کی بارگاہ کا ادب یہ تھا کہ حضور نبی رحمت کے قریب بھی مکھی نہیں بھنکتی تھی، سبب یہ کہ رب یہ گوارا ہی نہیں کرتا کہ مکھی بیٹھتی ہے گندگی پہ، رب یہ گوارا نہیں کرتا تھا کہ جو گندگی پہ بیٹھنے والی چیز ہے وہ میرے حبیب کے قریب بھی بھنکے، لیکن صحابہ فرماتے ہیں ایک دن مجلس رسول لگی ہے، حضور نبی رحمت کی ران مبارک پہ، بدن مبارک پہ ایک شہد کی مکھی آ کے بیٹھ گئی، صحابہ کرام کے ذہنوں میں سوالات، نگاہوں میں تجسس اور تعجب ہے کہ کیا اب آداب رسالت مآب تبدیل ہو گئے ہیں؟ محبوب کریم علیہ السلام نے جب صحابہ کے ذہنوں میں یہ سوالات ابھرتے ہوئے دیکھے، کیونکہ اقبال فرماتے ہیں اے فروغت صبح آثار ظہور چشم تو دی نیندہ ما فی صدور، کہتے ہیں حضور میں آپ کی نگاہوں کے واری جاؤں، اللہ نے آپ کو وہ نگاہیں عطا فرمائی ہیں، آپ تو ان سے سینوں میں چھپے راز بھی دیکھ لیا کرتے ہیں۔ صحابہ نے عرض نہیں کی، بس ذہنوں میں سوال ہے کہ کیا آداب رسالت مآب تبدیل ہو گئے ہیں؟ حضور کا ادب بدل گیا، پہلے مکھی قریب نہیں بھنکتی تھی اور آج شہد کی مکھی ران کے اوپر آ کے بیٹھی ہے۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیے گا، پہلے جتنے بھی نبی تشریف لائے کوئی ایک قصبے کا نبی بن کے آیا،
کوئی ایک شہر کا نبی بن کے آیا، کوئی ایک ملک کی طرف نبی بن کے آیا، زیادہ سے زیادہ حد بھی کراس ہوئی تو صرف انسانوں کے نبی بن کے آئے، لیکن جب باری میرے اور آپ کے پیارے آقا و مولا کی آئی تو عرش والا رب فرمانے لگا محبوب ختم نبوت کا تاج تیرے سر پہ سجایا ہے، اور جہاں جہاں تک مجھ خدا کی خدائی ہوگی وہاں وہاں تک تیری رسالت کا اعلان کر دیتا ہوں۔ محبوب کریم کائنات کے ذرے ذرے کے رسول بن کے تشریف لائے، اور یہ اعزاز صرف رسول اللہ کو ملا۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیے گا جس کی طرف رسول اللہ رسول بن کے تشریف لائے ہیں حضور نبی رحمت ان کی بولیاں بھی جانتے ہیں۔ شہد کی مکھی بیٹھی ہے ران مبارک پہ، اور حضور نبی رحمت نے صحابہ کے ذہنوں میں تجسس اور سوال دیکھا تو شہد کی مکھی کو مخاطب کیا اور ارشاد فرمایا شہد کی مکھی یہ تو بتا شہد کیسے بناتی ہے؟ عرض گزار ہوئی حضور کائنات کے مختلف پھولوں کا رس چوستی ہوں شہد بن جاتا ہے۔ محبوب دو جہاں نے ارشاد فرمایا جانتا میں بھی ہوں شہد پھولوں کا رس چوستی ہے شہد بنتا ہے۔ سوال یہ ہے مٹھاس کہاں سے آتی ہے؟ کیونکہ پھولوں کا رس فطرتاً نمکین ہوتا ہے، اور تیرے شہد میں مٹھاس اتنی کہ مثال کوئی نہیں ملتی، یہ بتا کہ وہ مٹھاس کہاں سے آتی ہے؟ یقیناً کلیجے ٹھریں گے جناب یہ بات سن کے، اور نہ چاہتے ہوئے بھی سبحان اللہ کی گونج بلند آواز سے در و دیوار کے ساتھ بھی ٹکرائے گی، کیونکہ دیوانے جب رسول اللہ کی شان اور عظمت سنتے ہیں ان کے کلیجے ٹھر جاتے ہیں، اور روح اندر ہی اندر رقص کرتی ہے کہ میں اس نبی محترم کا امتی بنا کے پیدا کیا گیا۔ حضور نبی رحمت نے سوال کیا فرمایا بتا نا پھولوں کا رس تو ہوتا ہے نمکین، تیرے شہد میں مٹھاس کہاں سے آتی ہے؟ عرض کرتی ہے شہد کی مکھی صدقتا یا رسول اللہ، حضور آپ نے سچ فرمایا جب میں پھولوں کا رس چوستی ہوں وہ نمکین ہوتا ہے، لیکن یا رسول اللہ نمکین رس چوسنے کے بعد جب میں اپنے مکان کی طرف اڑان بھرتی ہوں آپ کی ذات پہ درود پڑھنا میرا کام ہوتا ہے، نمکین رس میں مٹھاس پیدا فرمانا عرش والے رب کا کام ہوتا ہے۔ یار وہ شہد کی مکھی ہو کے درود پڑے تو رب نمکین رس میں مٹھاس پیدا کر دے، تو جو رات کے 12:30 بجے کے قریب بھی یہاں پہ بیٹھا ہے دیوانہ بن کے سینے میں محبت رسول کے جذبات انگڑائی لے رہے ہیں، زبان پہ درود و سلام کے گجرے ہیں، اندازہ کیجئے نا جب وہ میرے رسول کی ذات پہ درود پڑے گا تو اللہ اس کی زندگی میں کتنی مٹھاس پیدا فرمائے گا۔ عجب فیض ہے ان کی محبت کا ناصر، عجب فیض ہے ان کی محبت کا ناصر، درود ان پہ پڑھوں اور خود سنور جاؤں۔ یار کمال نہیں ہو گئی؟ بندہ زبان حرکت کرتی ہے بندے کی، اور ایک دفعہ درود پڑھنے کا صدقہ 10 درجے بلند، ایک دفعہ درود پڑھنے کا صدقہ 10 نیکیاں لکھوا دی گئیں، ایک دفعہ درود پڑھنے کا صدقہ 10 گناہ مٹوا دیے گئے، اور ایک روایت میں تو یہ ہے وجبت لہ الجنہ، اللہ فرماتا ہے تو میرے سونے محمد پہ درود پڑھتا رہے عرش والا رب تجھ پہ جنت بھی واجب فرما دے گا۔ اچھا پھر ایک بات بغور سماعت کیجئے گا، ایک ہی لمحے میں اگر بندہ کوئی ایک لمحے میں کوئی کام کرتا ہے ظاہری بات ہے اس کا تعلق نیکی کے ساتھ ہوگا یا برائی کے ساتھ ہوگا۔ یہ دائیں جانب بیٹھا فرشتہ نیکی لکھتا ہے، بائیں جانب بیٹھا فرشتہ برائی لکھتا ہے، ان کا کام یہ ہے، ڈیوٹیاں یہ ہیں، تو ظاہری بات ہے ایک لمحے میں جب بندہ کوئی کام کر رہا ہے تو اگر وہ نیکی ہوگی تو دائیں جانب والا فرشتہ حرکت کرے گا، اللہ یعوذ باللہ اللہ محفوظ فرمائے اگر وہ گناہ ہوگا بائیں جانب والا فرشتہ حرکت کرے گا اور گناہ لکھے گا۔ لیکن اس کائنات میں کوئی ایسا عمل نہیں کہ دونوں فرشتے اکٹھے حرکت کریں۔ ہاں ایک عمل ایسا ہے جب بندہ وہ عمل کرتا ہے یہ دونوں فرشتے اکٹھے حرکت کرتے ہیں، اور وہ عمل سونے محمد عربی کی ذات پہ درود و سلام پڑھنا ہے۔ اچھا ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے بندہ ادھر سے درود پڑھنا شروع کرتا ہے، نیکیاں لکھنے والا فرشتہ نیکیاں لکھنے لگ جاتا ہے، برائیاں لکھنے والا فرشتہ برائیاں مٹانی شروع کر دیتا ہے۔ اچھا یہ اپنی ڈیوٹی بھی بدل لیتا ہے، کیوں؟ رب فرماتا ہے کام تیرا ہے برائیاں لکھنا، لیکن دیکھنا میرے نبی کا غلام درود پڑھ رہا ہے۔ دیکھ تو صحیح، عجب فیض ہے ان کی محبت کا ناصر، یہ حضور نبی رحمت کی محبت کا فیض ہے، ایک ہی لمحے میں دونوں فرشتے حرکت کرتے ہیں، یہ نیکیاں لکھتا ہے اور یہ برائیاں مٹا دیتا ہے، 10 درجے بلند کر دیے جاتے۔ اور پھر یہ یاد رکھیں آپ احباب بڑی محبت اور ذوق سے یہاں پہ بیٹھے، میزبان محفل نے محفل کا انتظام بڑا خوب کیا، لیکن یہ بات یاد رکھیے گا میرے رسول کی بارگاہ ایک ایسی بارگاہ ہے وہاں پہ قد کاٹ نہیں دیکھے جاتے، وہاں پہ حسب و نسب نہیں دیکھے جاتے،
जाते, वहां पे रंग रूप नहीं देखे जाते, वहां पे उम्रें नहीं देखी जाती, वहां पे मालो दौलत नहीं देखा जाता। हाँ, अगर उस बारगाह में देखी जाती है तो मोहब्बत देखी जाती है। फिर जो बंदा जितनी मोहब्बत से उस बारगाह में झुक के बैठता है, अर्श वाला रब उस पे उतनी ही रहमतें नाजिल फरमाने लग जाता है। अच्छा यार, आप जानते नहीं, एक शख्स था मक्कातुल मुकर्रमा में, नस्ल का हबशी था, जात का गुलाम था, रंग भी सांवला था, होंठ भी मोटे मोटे, नैन नक्श भी सोने कोई नहीं थे, और मक्के की गलियों में उसके गले में रस्सी डाल के उसे घसीटा जाता था। मक्के के गली कूचों के छोटे छोटे बच्चे भी पत्थर मारते थे, और सारी सारी रात वो नस्ल का हबशी, जात का गुलाम, सांवले रंग वाला, वो मोटे मोटे होंठों वाला, नैन नक्श भी जिसके सोने नहीं, गुलामी का तोक उसके गले में था, सारी सारी रात बैठ के चक्की पीसता था, उसको पूछता कोई नहीं था। जमाना जानता है बिलाल हबशी के नाम से, लेकिन बस एक दफा दिल दे बैठा था मोहम्मद अरबी को, बस दिल दे बैठा मोहम्मद अरबी को। तो फिर वो बारगाह ये है कि यहाँ पे रंग रूप नहीं देखे जाते मियाँ, यहाँ पे तो ये देखा जाता है गर्म रेत पे लिटाया गया है, सीने पे पत्थर रखा गया है, फिर भी मोहम्मद अरबी के नारे बुलंद कर रहा है। और मेरे उस्ताद गिरामी फरमाया करते थे, इस बारगाह से जो वफा करता है फिर मालिक उसे सिला नहीं बल्कि सिले अता फरमाया करते। फिर सिले अता कैसे किए गए? रंग रूप नहीं देखा जाता, दिल दे बैठा मोहम्मद अरबी को, फिर मालिकों ने सिला ये अता फरमाया। फरमाया बिलाल, जिस काबे की तरफ सारी कायनात कयामत तक सजदे करती रहेगी, इश्क़े मोहम्मद का सदका उस काबे की छत पे चढ़ के अजान आज तू देगा। अब बारगाह रिसालत माब लगी हुई है, असहाबे रसूल का जम्मे गफीर। एक एराबी देहाती खड़ा हो गया, सवाल करता है, हुजूर ये तो बताएं कयामत वाले दिन सबसे पहले जन्नत में कौन जाएगा? बहुत बड़ा सवाल। असहाबे रसूल में सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु भी मौजूद, दाएं जाने बैठे हैं, मौलाए कायनात शेर खुदा व शेर मुस्तफ़ा भी मौजूद, हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु भी मौजूद, हजरत उस्मान गरीबी मौजूद, बड़े बड़े जय्यद और कुब्बार सहाबा मौजूद हैं। अर्ज की गई, हुजूर ये इरशाद फरमाइए कयामत वाले दिन सबसे पहले जन्नत में कौन जाएगा? तमाम सहाबा किराम टिकटकी बांध के चेहरा मुस्तफ़ा को देख रहे हैं। समाअते रसूलुल्लाह की जुबान मुबारक तक महदूद, मरकज रसूलुल्लाह हैं। सारे सहाबा इस सवाल का जवाब सुनना चाहते हैं। मेरे हबीब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जुबान नबुव्वत को हरकत दी। अर्ज की, हुजूर फरमाइए ना सबसे पहले जन्नत कौन जाएगा? महबूब करीम ने मुस्कुराते हुए इरशाद फरमाया, सबसे पहले जन्नत में मुझ मोहम्मद का बिलाल जाए। और इस बिलाल को तो कोई पूछता नहीं था मियाँ, ये तो सारी सारी रात बुखार में तड़पता, लेकिन फिर भी आका जुल्म करके कहता था चक्की पीस तेरा काम है, इसको तो गर्म रेत पे लिटाया जाता है। ये किसने इज्जतें बख्शी? महबूब करीम ने इरशाद फरमाया, सबसे पहले जन्नत में मेरा बिलाल। हजरत बिलाल हबशी खड़े हुए, हाथ जोड़ लिया अदब से, अर्ज की, हुजूर मैं फकीर, मेरी औकात क्या, आपसे पहले भी जन्नत में? हुजूर नबी रहमत ने इरशाद फरमाया, हाँ हाँ, जिस सवारी पे मैं मोहम्मद बैठ के जन्नत में जाऊंगा उसकी लगाम बिलाल के हाथ में होगी। मैं मोहम्मद आका बन के जन्नत में सबसे पहले जाऊंगा, मेरा बिलाल गुलाम बन के जन्नत में सबसे पहले जाएगा। बारगाह नबुव्वत वो बारगाह है जहां पे कद काठ नहीं देखे जाते मियाँ, जहां पे रंग रूप नहीं देखे जाते, चिट्टे रंग वाला पड़ रहा है या सांवले रंग वाला, यहाँ पे तो बस मोहब्बत देखी जाती। हुजूर नबी रहमत का दीवाना हुआ, मोहब्बत का तोक गले में डाला, मोहम्मद अरबी की मोहब्बत का चराग सीने में रोशन हुआ। हुजूर नबी रहमत ने एक दिन बुला लिया, फरमाया बिलाल क्या अमल करते हो? हुजूर क्या हुआ? फरमाया तू चलता जमीन पे है, लेकिन मैं मोहम्मद तेरे कदमों की आहट जन्नत में सुना करता हूं। अच्छा, फिर ये मकाम सोखा नहीं मिलता, ये मकाम आसानी से नहीं मिलता। बस शर्त यह है कि हर तरफ से निगाह रसूलुल्लाह की जानिब हो जाए। वो मियाँ मोहम्मद बख्श अलैहि रहमा फरमाया करते थे, कच्चा रंग ललारी वाला लैंदा चढ़दा रहंदा, इश्क तेरे दा रंग मोहम्मद जे चढ़ जाए फिर नहीं लैंदा। ये इश्क मोहम्मद का रंग जनाब कब्र में भी बोलता है। इश्क़े मोहम्मद का रंग एक दफा चढ़ जाए सही बंदे पे, फिर बताना नहीं पड़ता भी मैं भी आशिक़े रसूल होता हूँ। बंदा दूर से आ रहा होता है, इश्क़े मोहम्मद के रंग की चमक ऐसी होती है, लोग देख के कहते हैं वो देखो ना मोहम्मद अरबी का गुलाम आ रहा। और ये रंग अगर चढ़ जाए सही तो फिर इसका नूर ऐसा होता है
کہ کالی اندھیری قبر میں جا کے بھی بندہ پریشان نہیں ہوتا، عشق محمد کا رنگ چمک ڈال دیا کرتا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ یہ چڑھے صحیح 5-6 فٹ قد کے اوپر، یہ چڑھے صحیح، پھر یہ بولتا ہے۔ اور امام اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ رنگ تو قبر میں بھی جا کے نہیں اترے گا۔ فرماتے ہیں جب رسول اللہ تشریف لائیں گے نا قبر میں تو فرشتے کہیں گے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، بتا اس شخصیت کے بارے میں کیا کہتا رہا؟ تو فرماتے ہیں قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں اب تو پائے ناز سے میں فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ یہ عشق محمد کا رنگ جناب قبر میں بھی نہیں۔ اور پھر میدان حشر میں اس کی چمک اور اس کی لاٹیں ایسی ہوں گی کہ جب محمد عربی کے رنگ والا بندہ جائے گا نا میدان حشر میں، بھلا گناہگار ہوگا لیکن رسول اللہ نبیوں کی صف میں سے نکل کے فرمائیں گے سارے نبی دیکھیں وہ دیکھو ہمارا غلام آ رہا ہے۔ بس یہ ہے کہ ذہن میں کوئی اور تصور نہ ابھرے، ہر ایک جانب سے رخ رسول اللہ کی ذات مبارکہ کی طرف ہو جائے۔ پھر وہ یہ نہیں دیکھتے کہ رنگ کا کیسا ہے، حسب نسب کیسا ہے، ذات پات کیا ہے، مال و دولت ہے یا نہیں۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق ادا کیا جناب۔ مولانا روم نے مثنوی میں لکھا کہ رسول اللہ جب معراج کی رات تشریف لے گئے نا جنت میں، حضور نبی رحمت جنت میں تشریف لے گئے تو حوروں کی سردار سے ملاقات ہو گئی۔ حوروں کی سردار عرض کرتی ہے حضور سخیوں کے سخی ہیں، تشریف لائے ہیں تو مجھے کوئی تحفہ ہی دے جائیں۔ محبوب کریم نے ارشاد فرمایا ایک حور کا حسن اتنا زیادہ ہے وہ اپنی انگلی کا ایک پوٹا نکالے آسمان سے نیچے، فرمایا وہ اتنا نورانی اور اتنا روشن ہوگا لوگ گمراہ ہو جائیں گے کہ کہیں یہ ہمارا خدا تو نہیں، اتنی زیادہ حسین و جمیل ایک حور ہوگی۔ تو پھر سوچئے کہ حوروں کی سردار کے حسن کا عالم کیا ہوگا۔ حوروں کی سردار حضور کے سامنے کھڑی ہے، مخاطب ہے رسول اللہ سے، عرض کرتی ہے حضور سخیوں کے سخی ہیں، آئے ہیں تو کچھ دے کے جائیے تحفہ۔ یہ تو کسی نے اندھیرے میں بیٹھ کے لکھا کہ نبی کچھ دے نہیں سکتا، اور میں نے کہا میاں نبی جب دینے پہ آئے تو فقیر بن کے آتا ہے بندہ، اور جب نبی دے دے تو بندہ شہنشاہ بن کے واپس جایا کرتا۔ یہ تو گھرانہ، یہ لوگوں نے اندھیرے میں بیٹھ۔ اور اعظم چشتی کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں محبوباں تے نقطہ چینیاں جڑا کرن تو باز نہیں آندا، محبوباں تے نقطہ چینیاں جڑا کرن تو باز نہیں آندا، اصل منافق جانی اسنو اور جھوٹے پیار جتاندا، سانو دسیا عشق دے مفتی نے جڑا مڑ مڑے فرماندا اعظم جتھے دل لگ جاوے اتھے عیب نظر نہیں آندا۔ اور جس محبوب کو رب نے بے عیب بنا، لوگ کہتے ہیں نبی کچھ کر نہیں سکتے، میں نے کہا میاں تیری سوچ چھوٹی، ہم نے تو اس نبی رحمت کا کلمہ پڑھا ہے، کرنا تو بڑا دور کی بات ہے، دل مبارک میں صرف خیال ابھرے اللہ قبلے تبدیل فرما دیا کرتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کو معراج کی رات جب ملی نا نمازیں، حضور نبی رحمت نے 17 یا 18 ماہ تک بیت المقدس مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھائیں۔ یہودی حضور کو دیا کرتے تھے تانے، کہتے تھے دین نیا، قرآن نیا، سب کچھ نیا لے کے آئے ہو تو پھر قبلہ بھی نیا بنا لو۔ رسول اللہ کو تانے ملا کرتے۔ آقا کریم امام بخاری نے لکھا صحیح بخاری میں، حضور نبی رحمت قبیلہ بنو سلمہ کی جامع مسجد کے اندر نماز ظہر پڑھا رہے تھے، 2 رکعت نماز ظہر ہو گئی اور ابھی 2 رکعتیں نماز ظہر کی باقی تھی۔ رسول اللہ کے دل مبارک میں نماز پڑھاتے پڑھاتے بس خیال آیا، یہ خیال ابھرا مالک یہودی تانے دیتے ہیں قبلہ بدل جائے کیا ہی اچھا ہو۔ دل کے کانوں سے سنیے گا، حضور نبی رحمت کے دل مبارک میں صرف خیال آیا، چاہت نہیں، صرف خیال آیا مالک قبلہ بدل جائے تو کیا ہی اچھا ہو۔ اللہ نے قرآن اتارا، جبرائیل امین کو بھیجا، ان اللہ یقرئک السلام، جبرائیل امین بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے اور آ کر سب سے پہلے عرض کرتے ہیں مدینے والے آقا عرش والا خدا سلام محبت پیش فرما رہا ہے۔ اور پھر دوسری بات، حضور پیغام یہ لے کے آیا ہوں عرش والا رب کہہ رہا ہے، پتہ نہیں آپ یہ جملے سنبھال پائیں یا نہ، پتہ نہیں آپ ان جملوں سے اتنا لطف لے پائیں یا نہ، پتہ نہیں ذوق دوبالا کر سکیں یا نہ، لیکن جملے اخیر ہیں۔ حضرت جبرائیل امین عرض کرتے ہیں حضور عرش والا رب پیغام دے رہا ہے قبلہ بدلنے کا پروگرام بن گیا ہے تو چہرہ پھیر لیجئے نا، چہرہ پھیریے نا۔ میرے حبیب ارشاد فرماتے ہیں جبرائیل رب کی نماز تو مکمل ہو لے،
جبرائیل امین نے رب کی بارگاہ میں عرض کی مالک تیرا حبیب کہتا ہے رب کی نماز تو مکمل ہو لے. رب نے ارشاد فرمایا جبریل جلدی جا کے میرے حبیب سے کہہ آج رب کی نماز بعد میں مکمل ہوگی، پہلے یار کی رضا مکمل ہوگی. سائم چشتی بھی بولا، کہتا ہے می وریا کستوریاں دا جدوں یار نچوڑیاں زلفاں، می وریا کستوریاں دا جدوں یار نچوڑیاں زلفاں، قبلہ دے بنیا سائم جدے یار نے موڑیاں زلفاں.